اگر اس حدیث کو انسان سمجھ لے تو اس کی زندگی کے تمام کام سنور جاتے ہیں. ہم تو محتاج رہ جائیں گے، ہاں یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ کیسے کریں گے، یہ کیسے کریں گے، میں تو فقیر ہی رہ گیا، دوسرے آگے چلے گئے، دوسرے اوپر چلے گئے. اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور اللہ اس کے جو بکھرے ہوئے کام ہیں ان سب کو جمع کر دیتا ہے. دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جسے آخرت کی فکر ہو، یعنی جس بندے کو آخرت کی فکر ہو، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور اللہ اس کے جو بکھرے ہوئے کام ہیں ان سب کو جمع کر دیتا ہے. اللہ، مگر کون بندہ جس کو آخرت کی فکر ہو، اس کے جو بکھرے ہوئے کام ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر جمع کر دیتا ہے ان کو. اور دنیا جس دولت کے پیچھے آج کا مسلمان بھی جھوٹ اور سچ، حرام اور حلال کی تمیز کو بھولے بیٹھا ہے، تو اس دولت کے پیچھے جو ان سے دنیا کو کمانے کے پیچھے نکلتا ہے. حضور نے فرمایا، آگے حدیث کے الفاظ ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. یہی دنیا جس کو کمانے کی خاطر وہ نماز نہیں پڑھتا، تھکاوٹ ہو گئی تھی، نماز نہیں پڑھی، نوکری جا رہی تھی، نماز نہیں پڑھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو آخرت کی فکر ہو، اللہ اس کا دل غنی کر دیتا ہے، اور اس شخص کے بکھرے ہوئے کاموں کو اللہ جمع کر دیتا ہے اس شخص کے بکھرے ہوئے. اور دنیا جس کے لیے یہ خود ذلیل ہو رہا ہے، یا لوگ ذلیل ہوتے ہیں، پھر یہ دنیا اس کے پاس خود ذلیل ہو کر آتی ہے. حدیث ہے، خود ذلیل ہو کر آتی ہے. مگر اس کے لیے ایک مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آخرت کی جو فکر ہے، آخرت کی فکر وہ دل کے اندر جمع کرنی پڑتی ہے. اور جسے حضور نے فرمایا جسے دنیا کی فکر ہو، اس کے سامنے اس کو غنی نہیں، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ محتاجی جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے. محتاجی، ہم تو محتاج رہ جائیں گے، ہاں یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ کیسے کریں گے، یہ کیسے کریں گے، میں تو فقیر ہی رہ گیا، دوسرے آگے چلے گئے، دوسرے اوپر چلے گئے. اور اس کے جو جمع شدہ کام بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بکھیر دے گا، بکھیر دے گا ان کے کاموں کو. اور اس کے لیے یہ وہ بندہ ہے جو اس کے لیے اتنا ہی رزق ہے جو اس کا مقدر کیا گیا تھا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ تمام فکروں کو چھوڑ کر ایک آخرت کی فکر سے تعلق رکھے گا، اگر اس حدیث کو انسان سمجھ لے تو اس کی زندگی کے تمام کام سنور جاتے ہیں. اگر اس کا ایمان اور یقین اس حدیث کے اوپر مکمل ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تمام فکروں کو چھوڑ کر، پچھلی حدیث میں تو تھا نا، جو بندہ آخرت کی فکر کرتا ہے، اللہ اس کے سامنے اس کو غنی اور اس کے بکھرے ہوئے کام بھی بکھیر دیتا ہے، اپنے ذمہ لے لیتا ہے، بکھرے ہوئے کام بھی جن سے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر ہے. اور جو بندہ دنیا کی فکر، اس کے سامنے محتاجی اس کو دکھائی دیتی ہے، اور اس کے جمع شدہ کام بھی بکھیر دیے جاتے ہیں، اور اس کا رزق بس وہی ہے. مگر اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص اپنی تمام فکروں کو چھوڑ کر ایک چیز یعنی آخرت کی فکر سے تعلق رکھے گا، صرف آخرت کو اپنے پیش نظر رکھے، حضور نے فرمایا ہر وقت آخرت کو اپنے پیش نظر رکھے گا، تو اللہ اس کے دنیا کے تمام کام اپنے ذمے لے لے گا، مگر اس کے لیے پھر ایک مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے اوپر پورا اترنا پڑے گا، اور اس پورا اترنے کے لیے پھر جو اس کے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ وہ شخص ہے جس کے دنیا کے تمام کام جنسی ہیں وہ اللہ اپنے ذمہ لے لے گا، لیکن جو دنیا کی فکر میں رہے گا، آخرت کی فکر میں نہیں رہے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے، وہ جہاں مرضی مرے، جہاں مرضی مر جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو ان سے ہے۔